دوستو یہ اولڈ سٹی کو تم اتنا ہلکا مت لو. یہ اولڈ سٹی کی ایک ایک گلی میں ایک ایک اللہ کا ولی رہتا ہے. یہ اولڈ سٹی کی ایک ایک گلی میں ایک ایک عالم ربانی رہتا ہے. اس اولڈ سٹی میں پیارے مصطفیٰ کی ثنا خوانی کرنے والے عاشقان رسول ثنا خوان رسول شورا اکرام رہتے ہیں. مگر افسوس کی بات ہے, سدا افسوس کی بات ہے, کلیجہ جل رہا ہے. اس لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں, آج ہر 2 دن میں 3 دن میں یہ سوشل میڈیا والے ایک ایک ویڈیو ان کے تھرو وائرل ہوتا رہتا ہے کہ فلاں فلیٹ سے 4 عورتیں پکڑی گئی اور نعوذ باللہ وہ فاحش کاروبار کر رہی تھی, جسم فریشی میں مصروف تھی. پکڑے گئے, فلاں گھر سے یہ پکڑے گئے. پھر ان عورتوں کے ساتھ کچھ منحوس نالائق مرد حضرات بھی پکڑے جاتے ہیں. پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے, تو نعوذ باللہ بتاؤ آج شہر پر کتنا برا وقت آ گیا ہے. یہ مدینۃ الاولیاء پر کتنے برا وقت آ گیا ہے کہ بتلایا جا رہا ہے وہ جو عورتیں پکڑی گئی وہ ان کا شوہر ہے ساتھ والا جو اپنی بیوی کے کاروبار کروا رہا ہے. کسی کا بھائی ہے جو نعوذ باللہ اپنی بہن سے کاروبار کروا رہا ہے. اللہم احفظنا, کیا بدترین دور آ گیا میرے بھائی, کیا کیا حالات دیکھنے پڑ رہے ہیں. میرے پیارے دوستو, یہ ہمارے منچلے چچورے گانجے پھونکنا, سگریٹاں پھونکنا, حقے پینا, رات رات بھر نشے کرنا, عیاشی کرنا, یہ نالائقوں کو اتنی تک شرم نہیں ہے کہ اتنے پاک اور مقدس علاقے میں رہتے ہو جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے انوار اللہ فاروقی کو منتخب فرمایا, اور اس شہر کے 4 چاند لگانے کے لیے انوار اللہ فاروقی کو اس شہر کی روشن شمع بنا کر حضور نے اپنے فیضان سے منور فرمایا. مگر افسوس کی بات ہے آج ان کے شہر کے اندر یہ بدبختیں گانجے پھونک کر 2 دن پہلے کی بات ہے ایک بیچارے ضعیف آدمی کو مار کے ختم کر دیا. ایک مجبور آدمی کے اوپر ہاتھ اٹھائے 2-4 دن پہلے اس کا قتل کر دیا. کل رات کی بات ہے کہ ایک آدمی کے اوپر جو ہے تلوار لے کے خنجر لے کے حملے کیے جا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے مسلمانوں, کیا حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. ہمیں شرم آنی چاہیے, ہم کیا منہ دکھائیں گے. ارے نہ ہمارے پاس انسانیت کا لحاظ رہا, نہ بزرگوں کا لحاظ رہا, نہ ہمارے پاس ایمان کی قدر رہی, نہ ہمیں آخرت کی فکر رہی, نہ خوف خدا رہا, نہ ہم اپنے باپ دادا کی قدر کرنے تیار ہے, نہ بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے تیار ہے, نہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک ہے, نہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے. میرے پیارے بزرگوں دوستوں, اللہ کا واسطہ آپ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بات مولانا کو بول دیے مگر یہ راہ عمل کیسا ہوگا, یہ بات کیسا پہنچوں گی. میرے پیارے بھائیوں, یاد رکھو, نیکی کی دعوت دینا, نیکی کا کام کرنا یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے, یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ صرف مولوی مسجد کے امام خطیب صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ صرف پیروں کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ کی قسم, نیکی کی دعوت دینا, نیکی کا کام کرنا, برائی کو روکنا, برائی کا اختتام کی جو ہے راہ ہموار کرنا, یہ صرف علماء کا کام نہیں بلکہ ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بات بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا تم خیر امتی, تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو, اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اتنا بدترین ہو گیا معاشرہ. اللہ کا واسطہ میرے پیارے بھائیوں, آپ سب سے میری گزارش ہے, آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کی مسجد میں دین کا کام شروع کریے, لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا شروع کریے, اچھائی کا کام کریے, علماء سے وابستہ تنظیموں سے وابستہ ہوئیے, اور وہ کام کو جتنا ہو سکتا ہے اپنے علاقوں میں پھیلائیے, جتنا ہو سکتا ہے کام کیجیے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے.
ورنہ مرو کہ محشر اللہ آپ سے پوچھے گا. آپ اپنی اگر ذمہ داری قبول نہیں کریں گے آپ اپنی نسلوں کو بھی نہیں بچا سکیں گے, اپنے گھر کو بھی نہیں بچا سکیں گے. آج جو حرکتیں غیروں کی اولاد کر رہی ہے کل وہی حرکتیں ہماری اولاد کرے گی. ہماری نسلوں میں اگر دین کا کام نہیں کرنے والی ہماری نسلیں بھی جیلوں میں جانے والی بن جائے گی. اس لیے مسلمانوں اب کو وقت ہے اٹھنے کا تاکہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے زندگی میں آئے ہو تو کچھ کر لو تاکہ مرنے کے بعد مصطفیٰ کے چہرہ دکھا سکے اور محشر میں آئے تو رب کی رحمت پا کے جنت میں داخل ہونے والا بھی بن جائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بالخصوص اسٹیج پر ذلیل الخلاق علماء کرام خطباء دانشوران قوم ملت محبان اہل سنت علماء غوث اعظم و علماء علی نواز, یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کے ہمارے اس بابرکت اجلاس میں استاد اساتذہ عالم ندیم فاضل جلیل ولی کامل صوفی باصفا حضرت علامہ سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب اللہ مدد اللہ علی داماد برکات العالیہ القدسیہ جلوہ افروز ہے. اور ابھی آپ نے بے مثل و مثال خطاب خطیب امریکہ حضرت مولانا پیر سید نجم الدین قادری الجیلانی صاحب اللہ کو سماعت کیا. اور آج یہ سنی علماء بورڈ کا مبارک اجلاس جسے مجھ ناچیز کو خطاب کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اور دیگر علماء کرام ذی وقار شخصیات موجود ہے, میں چند منٹ آپ سے گفتگو کروں گا. معزز سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مذہب اسلام میں پیدا کیا اور ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے, ہماری اصلاح کے لیے, ہمیں شریعت کا پابند بنانے کے لیے, خدا کو پہچاننے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا. اور جب حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام پر اپنا مقدس کلام قرآن مجید نازل کیا اور آقا علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا. معزز سامعین کرام, قرآن اور حضور کا تعلق بڑا پیارا ہے.
کہ قرآن تھیوریکل ہے اور رسول پاک علیہ السلام پریکٹیکل ہے. کہ اگر آپ پڑھتا ہوا اگر قرآن دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ قرآن دیکھیں جو مصحف شریف کی شکل میں ہمارے منبر محراب اور گھروں میں رکھا ہوا ہے. اور آپ چلتا پھرتا قرآن دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے دیکھنے کو مکہ اور مدینہ کی گلیاں نظر آتے ہیں. معزز شاہدین اکرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دربار میں در اقدس پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضرت جابر عرض کرنے لگے، اے عائشہ، اے ام المومنین، تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے کچھ بیان فرمائیے کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، حضور کے اخلاق کیسے تھے. تو حضرت عائشہ نے بے ساختہ حضرت جابر کے سوال پر یوں اور ایک سوال جواب فرمایا کہ اے جابر، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت جابر نے کہا، اے عائشہ، میں نے تو قرآن بار بار پڑھا، ام المومنین، ہم نے قرآن بار بار پڑھا ہے. تو کہا کہ جابر پوچھتے کیا ہو؟ قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اللہ کے مصطفیٰ میں لکھا ہوا ہے، وہ اللہ کے مصطفیٰ میں لکھا ہوا ہے. آج بعض جاہل لوگ قرآن کو الگ، نبی کو الگ سمجھتے ہیں. ظالموں، قرآن اور نبی الگ الگ نہیں ہے. تعلیم سے مصطفیٰ کا نام قرآن کرتا ہے. ہمارے استاد محترم حضرت سیدنا سید الشیوخ حضرت سید شاہ طارق رضا القادری علیہ رحمت والرضوان سید الشیوخ جاویدزادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے قرآن پاک میں جو آیات کا نزول فرمایا ہے، ہر 3 آیت میں ایک آیت شان و عظمت مصطفیٰ پر نازل فرمائی ہے. ہر 3 آیت میں ایک آیت عظمت مصطفیٰ پر نازل ہوئی ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اگر حضور کے اخلاق دیکھنا ہو تو قرآن پاک کو پڑھیے، حضور کا کردار دیکھنا ہو تو قرآن پاک کو پڑھیے، حضور کی رحمت دیکھنا ہو تو قرآن پاک کو پڑھیے، حضور کی زندگی دیکھنا ہو تو قرآن پاک کو پڑھیے، حضور کا تعلق باللہ دیکھنا ہو تو قرآن پاک پڑھیے، حضور کے شب و روز دیکھنا ہو تو قرآن پاک پڑھیے، حضور کی باتیں کیسی گزرتی تھی سورہ مزمل پڑھیے، حضور کو اللہ نے کہا کیسی نعمتیں کی تھی کہ سورہ توبہ کو پڑھ کے دیکھیے. حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے رحمت کی شان کا بنایا تھا. تو وہاں سمجھا تھا مینا مطلب العالمین کا درجہ دیکھیے. میرے مصطفیٰ ذکر دیکھنا چاہتے ہو تو وہاں فانا لگا ذکر کو پڑھ کے دیکھیے. میرے مصطفیٰ چہرے اندر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ دعا ایک دل کی ادا سجا پڑھ کے دیکھیے. میرے مصطفیٰ کی شان کریمی دیکھنا چاہتے ہو، میرے مصطفیٰ کی شان کریمی دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کو عزت نے قرآن پاک میں میرے مصطفیٰ کی شان میں بیان فرمایا ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے کہ ان کے وسیلے سے، ان کی کرم نوازی سے، ان کی امت میں اپنوں کے گناہوں بھی بخشا جا رہا ہے، ان کی امت کے بعد والوں کے گناہوں بھی بخشا جا رہا ہے. میرے دوستوں، قرآن تعارف مصطفیٰ کا نام ہے، تعارف مصطفیٰ کا نام ہے. ذرا ایک بات سوچئے، دیکھو بنی اسرائیل میں اتنے زبردست اور خطرناک عذابات آتے تھے، اللہ بندوں کو زمین سے اٹھاتا تھا، آسمان کی طرف لے جاتے تو نیچے پٹک دیتا تھا. لوگ جو ہے کٹورے گلاس لے کے پانی کے پاس جاتے تو گھر تک پانی تھا، ہاتھ میں لیے تک پانی تھا، منہ کے قریب لاتے تو وہ پیشاب بن جاتا تھا. اتنے دردناک عذاب اللہ ان کو مسلط کرتا تھا. وہ اگر کوئی گناہ کر دیتے تو دوسرے دن صبح ان کے گھر کی دہلیز پر وہ گناہ تحریر کر دیا جاتا تھا. وہ اگر گناہ کر دیتے تو ان کی پیشانیوں پر ان کا گناہ تحریر کر دیا جاتا تھا. وہ اگر کوئی گندے گندی حرکت کر دیتے پوری قوم میں گندگیوں کو، برائیوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو ظاہر کر دیا جاتا تھا. مگر اللہ یہاں پر ہم گناہگار بھی ہے، خطاکار بھی ہے، سیاہکار بھی ہے. آج اس امت میں کیسے کیسے گناہ ہو رہے ہیں، کیسی کیسی غلطیاں ہو رہی ہے، کیسی ناپکاریاں بدکاریاں ہو رہی ہے. ارے کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے چہرے حیدرآباد کو دیکھ لو جو ایک مدینہ الاولیاء ہے. یہ تو علم کا مرکز ہے، یہ علماء کی آماج گاہ ہے، یہ حدیث کا ہے، یہ باتیں
پورا ختم کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اتنا مستحیم بنا دیا مگر مسلمانوں ذرا غور کرو پھر بھی اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے. برابر جمعہ مسجدوں میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, برابر قرآن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, برابر استعمال نظر آ رہا ہے, برابر استعمال نظر آ رہا ہے, برابر لوگ جو ہے دینی کتابیں نظر آ رہے ہیں, دینی بچوں کو پیش نظر آ رہے ہیں, خاندان خلیلوں والوں کے ساتھ موت ہوتی نظر آ رہے ہیں. اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے, نہ طوفان آ رہا ہے, نہ زلزلے آ رہے ہیں, نہ عذاب آ رہا ہے, نہ اللہ آسمان زمین سے آسمان کی طرف اٹھا کر پکڑ رہا ہے, نہ پانی کو پیشاب بنا کر پلا رہا ہے. ہم نے پوچھا ہے اللہ یا گناہگار تھے کہ عذاب آتا تھا, یا گناہگار ہے عذاب نہیں آ رہا ہے. بات کیا ہے؟ بات قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. آج ان کے بیچوں بیچ ہے تو میں ان کو عذاب کیسے دے سکتا ہوں؟ بے وقوف نہیں مانتے ہیں حضور کی حیات دائمی کو ہے تو پھر حیدرآباد والے کیوں عذاب سے بچ رہے ہیں؟ اگر صرف حضور مدینے میں ہے, صرف مرکز بجائے تقافل ہے تو پھر دنیا والا عذاب سے کیوں بچ رہا ہے, امریکہ والا عذاب سے کیوں بچ رہا ہے, لندن والا عذاب سے کیوں بچ رہا ہے, یہ دنیا کے ایسے والا عذاب سے کیوں بچ رہا ہے؟ ارے کس میں مدینے میں ہے مگر فیضان مصطفیٰ پوری کائنات میں کلمہ افروز ہو رہا ہے. میرے نبی کا فیضان ہر امتی پر ہے, میرا نبی اپنے امتی کے ساتھ اس قدر ہے. کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور کا ہمارا تعلق کیا ہے, کسی پیر صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اور ہمارے نبی کا کیا تعلق ہے؟ اللہ نے خود قرآن پاک میں بیان کروا دیا ہے. اللہ کہتا ہے اب نبی بالمؤمنین من انفسہم, اللہ کہہ رہا ہے نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. کس سے زیادہ قریب ہے؟ ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو. جان سے زیادہ قریب ہے. اسی لیے اہل سنت کا یہ عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے. ہم نماز میں رہ کر السلام علیکم النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, حالت قاعدہ میں پیارے مصطفیٰ پر سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, فرماتے ہیں حضور سماعت فرماتے ہیں. اس کی ایک بات عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے, یہ وہ امام ہیں جن کی لکھی ہوئی تفسیر دنیا کے تمام مدارس میں مکاتب فکر میں پڑھائی جاتی ہے, تفسیر جلالین. پیارے دوستوں ذرا غور کرو, حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جن 15 پاروں کی تفسیر کی, وہ تفسیر آج دنیا کے ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. وہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور میں عراق میں مسجد میں نماز ظہر میں امامت فرما رہے ہیں اور قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں, التحیات شریف پڑھ رہے ہیں. چوتھی رکعت کا قاعدہ ہے. حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چوتھی رکعت میں التحیات شریف پڑھنے کے بعد درود ابراہیم وغیرہ کا جو مرحلہ ہوتا ہے, اس کے بعد جو سلام پھیرتے ہیں, حضرت سلام نہیں پھیر رہے, حتیٰ کہ 5 منٹ ہو گئے حضرت سلام نہیں پھیرے. قاعدے میں 10 منٹ ہو گئے. حضرت جلال الدین سیوطی کی بات کر رہا ہوں, کوئی آج کل کے مولوی صاحب کی بات نہیں ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی جن کی لکھی ہوئی کتاب دارالعلوم دیوبند میں بھی پڑھائی جاتی ہے, وہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سلام نہیں پھیر رہے ہیں. 15 منٹ ہو گئے, آدھا گھنٹہ ہو گیا, 1 گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹے ہو گئے, سلام نہیں پھیر رہے. بیٹھے ہیں قاعدے میں, سلام نہیں پھیر رہے. بعض لوگوں کو خیال آیا اللہ اکبر لقمے کی ضرورت ہے, اللہ اکبر لقمے لگا رہے, حضرت کسی کا لقمہ نہیں لے رہے. پھر خیال آیا کہ شاید نماز میں حضرت کا انتقال ہو گیا, اللہ اکبر. اتنی تاخیر ہو گئی, قاعدہ اتنا طویل ہوگا, لوگوں کو خیال آیا کہ شاید حضرت کا انتقال ہوگا. اب ذرا سوچو مسلمانوں, اس کے بعد وہ پیچھے سے جو لوگ تھے
وہ نماز توڑ کے جانے لگے، وہ ادھر سے نکل گئے، ادھر سے نکل، نماز توڑ کے نکلنے لگے، لوگ پورے چلے گئے، مگر جو ساتھ میں خاص لوگ تھے وہ حضرت کی اس کیفیت سے واقف تھے، ان لوگ خاموش بیٹھے گئے۔ اب حتیٰ کہ اب جو ہے ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے آیا، اتنا لمبا طویل قاعدہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد حضرت خضر جو ہے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پہلے نماز ختم ہوئی۔ بولے لوگوں کی ہیبت کی انتہا نہیں تھی، نماز ختم ہوا، خاص غلام شاگرد بولے سرکار کیا ہوا؟ اتنا لمبا قاعدہ، اتنا طویل قاعدہ، نہ آپ لقمہ لے رہے ہیں نہ بات سن رہے ہیں، اور آپ قاعدہ اتنا طویل کر رہے ہیں، نماز اتنی طویل۔ حضرت نے فرمایا تمہاری نماز ہو گئی، تم سکون سے جاؤ۔ بولے حضرت نماز تو ہو گئی، میں ہوا کیا؟ قاعدہ اتنا لمبا کہ بولے میاں وہ چھوڑ دو، ہماری بات ہے چھوڑ دو۔ بولے نہیں حضرت بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ بارہا اصرار کرنے پر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میاں سنو، میری یہ عادت ہے کہ میں جب قاعدے میں رہتا ہوں السلام علیکم نبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ کرتا ہوں تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا جب تک مدینے والے کی بارگاہ سے وہ علیہ السلام کا جواب نہیں آ جاتا۔ عظمت مصطفیٰ کے لیے آیا، اسی لیے سینے مصطفیٰ پر ہی اتر رہا ہے۔ یہ اللہ کا کلام جب اللہ نے اسے نازل کرنا چاہا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ خوف و خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن کے اس کیفیت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جبل کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ جبل میں قوت پانی سے زیادہ ہوتی ہے، پہاڑ میں برداشت کی قوت پانی سے زیادہ ہوتی ہے، جھاڑ سے زیادہ ہوتی ہے، زمین سے زیادہ ہوتی ہے، آگ سے زیادہ ہوتی ہے، ہوا سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا یہ تمام چیزیں اس کلام الہی کی کیفیت و خشیت کو برداشت نہیں کر سکتی، تو ہم نے چاہا کہ اس پہ پہاڑ پر اتارے تو پہاڑ میں بھی وہ کمال نہ تھا کہ وہ خدا کے کلام کی کیفیات و خشیات کو اپنے سینے پر برداشت کر سکے۔ اس لیے ہم نے جب قرآن پڑھا تو نہ کسی شہر کا، نہ کسی پہاڑ پر، نہ کسی دریا پر، نہ کسی انسان پر، نہ کسی اور پر، نہ کسی اور پر ہم نے قرآن پڑھا تو انسان کامل اپنے محبوب مصطفیٰ کے سینے پر نازل فرمایا۔ پیارے مصطفیٰ کے سینے پر قرآن آیا، پیارے حبیب پاک کے سینے پر قرآن آیا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں دوستوں، نہ کسی فرشتے میں وہ طاقت تھی، نہ کسی جن میں وہ ہمت تھی، نہ کسی اور انسان میں وہ حال تھا کہ سینے پر قرآن کو برداشت کرتا۔ یہ تو اللہ کا نور ہے جو قرآن کے نور کو اپنے سینے پر برداشت کر رہا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، اللہ کی عزت نے قرآن میں کرایا کیا ہے؟ ایک جگہ اپنا تعارف کراتا ہے تو دوسری جگہ اپنے مصطفیٰ کا تعارف کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، بس ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں کیونکہ بہت سارے علماء بھی ہیں اور بہت کم وقت بھی ہے، بس ایک بات سن لیجئے، بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے آج فتنے چل رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں، ہم صرف توحید کو مانیں گے، توحید کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے۔ یہ کتنی احمقانہ اور بیوقوفانہ بات ہے۔ دیکھو صرف اللہ کو مانتے ہو، اگر صرف اللہ کو اگر آپ مانتے تو پھر آپ مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ ذرا بولو۔ کیونکہ اللہ ہم کو معلوم تھا کہ یہ میرے بندے دنیا میں جا کے میری قدرت کے ذریعے سے صرف میرے کچھ مانیں گے، میں جن کے ذریعے اپنے کو منوانا چاہتا ہوں ان کو نہیں مانیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کیے، کلمے میں صرف لا الہ الا اللہ میں رکھے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی رکھے۔ تو اب خالی لا الہ الا اللہ اپنے آپ سے کسی کو لائی اپن پکڑ کے بولے مولانا میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں، تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھا تو مسلمان ہوگا؟ 6 مہینے پڑھا تو بھی نہیں ہوتا جی، 6 مہینے پڑھا بھی تو مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان ہونے کے لیے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنا ضروری ہے۔
اسی خلد صادق کے ساتھ محمد رسول اللہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ یہ قانون کسی مولوی یا انصاف کا بنا ہو، یہ قانون ہے جلال کا بنایا ہو، مگر اب دنیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ ہیں، اب ان کے گھروں میں ان کی مسجدوں کو بھی گئے تو نیا سسٹم شروع کرے، پٹھے مائک سسٹم کے جیسا، لا الہ الا اللہ بڑا لکھا ہوا ہے، محمد رسول اللہ ہے، ہم اسے کئی پیسہ دیتے ہیں، بولا توحید پرست ہے، ابھی اتنا ڈینجر ہے جو تو نبی کا نام غائب کر کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے، بے وقوف۔ ذرا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، تو ایک اللہ کے مانتا ہے؟ بولے جی ہاں میں ایک اللہ کے مانتا ہوں، بتا دلیل کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، دلیل کیا ہے بتا؟ بہت پیارے دوستو دلیل وہ لوگ بیان کرتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ایسی چیخاں مارتے ہیں لوگ۔ میرے کو پوچھ رہے ہیں مولانا آپ ایسا کہ کچھ چیختے تیرے سے سکھاتا ہوں، ایسی آوازیں نکال۔ میں بولا دیوانے ہے تو پڑھ رہا چیخ رہا صحیح ہے، سمجھ رہا نہیں، تو اس کو سمجھ رہا نہیں، قرآن کیا سمجھانا چاہتا ہے سمجھ۔ اس آیت اس سورہ کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، حق کے ماننے والے ہیں، مگر دیوانے تو سمجھا نہیں، اس میں سمجھا کہ توحید بعد میں ہے، رسالت پہلے یاد ہو رہی ہے، خدا کی وحدانیت کا ذکر بعد میں ہے، مصطفیٰ کی رسالت کا ذکر پہلے کیا جا رہا ہے۔ آپ پوچھو حضرت کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کیا؟ اور کرو، قل هو اللہ احد، اللہ کا رہا خل کا مطلب ہے اے میرے پیارے حبیب، آپ فرما دیجئے کیا؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ کون فرمانا؟ قل، حالانکہ هو اللہ احد یہ بھی آیت مکمل ہو سکتی تھی، نہیں کئی ذرا ہے نا قرآن میں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، قرآن میں ہے۔ ہو سے آیات کا آغاز ہو رہا ہے، ہو سے آیت کا آغاز یہاں بھی ہو سکتا تھا، مگر اللہ نے هو اللہ احد کہہ کے آیت مکمل نہیں کی، هو اللہ احد سے پہلے قل کو لایا، لا کر مصطفیٰ کو پہلے کھڑا کیا، پھر اپنی وحدانیت کا ذکر بعد میں فرما رہا ہے، بعد میں اپنی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے۔ ہم نے پوچھا ہے اللہ تیری وحدانیت کا ذکر تھا، تو نے قل کو بیچ میں کیوں لایا؟ تو ڈائریکٹ کہہ دیتا هو اللہ احد، تو یہ بھی کہہ دیتا اللہ احد، تو بات مکمل ہو جاتی، پھر قل کو بیچ میں کیوں لایا؟ تو رب نے جانا ہوا میرے بندو، اگر میں کہتا اللہ احد بات تو مکمل ہو جاتی، اللہ ایک ہے، هو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے، بات مکمل ہو جاتی، مگر سوال پیدا ہوگا وہ ایک ہے اس کو دیکھا کس نے؟ سوال پیدا ہوگا وہ ایک ہے تو اس کی ایکتائی کا دلیل کون ہے؟ اس کی ایکتائی کا گواہ کون ہے؟ اس کی وحدانیت کا مشاہد کون ہے؟ اس کی وحدانیت کا دیکھنے والا کون ہے؟ تو اس لیے میں نے قل کو بیچ میں آیا تاکہ پتا چلے میں ایک ہوں، کسی نے نہیں دیکھا، دیکھنے والے کا نام قل محمد رسول اللہ۔ علماء کرام کو سننا ہے